استعمال کیے جاتے ہیں. جس طریقے سے روح کے لیے تزکیہ نفس اور شریعت پر عمل کیا جاتا ہے، یہ مدرسہ میں دینی خدمت انجام دینا، مدرسے میں بچوں کو تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ثواب ہے. اسی طریقے سے میڈیکل کالج میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بھی ثواب کا کام ہے، بشرط نیت ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے کام کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ جو بھی نیت کریں وہ نیت ہے. اگر آپ میڈیکل کی تعلیم، نرسنگ کا کورس کر رہے ہیں، MBBS کر رہے ہیں، BMS کر رہے ہیں، یا کوئی بھی میڈیکل کا جو سبجیکٹ ہے وہ کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں کہ ہم قوم کی خدمت کریں گے، صحیح علاج کریں گے، تو یہ سمجھیے یہ آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی رضامندی کر رہے ہیں، اگر یہ آپ کی نیت ہے. تو اسی طریقے سے ہمارے یہاں جو کام ہوتا ہے، اگر نیت صحیح ہے، خلوص صحیح ہے، ہم خدمت خلق طور پہ ذریعہ معاش تو تمام سبجیکٹ میں ہے، میڈیکل میں بھی ذریعہ معاش ہے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے. لیکن اگر خدمت کرنے کا جذبہ ہے تو روزی بھی ہے، ذریعہ معاش بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ اس شعبے سے لگے ہوئے ہیں. میں بتا دوں کہ اسلام میں جو سب سے پہلے میڈیکل کا کام کیا، طب کا کام کیا، وہ خاتون نے حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالی عنہ جو غزوات میں، جہاد میں جو لوگ زخمی ہوتے تھے ان کا علاج و معالجہ حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی تھی. حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استعمال کیا اردو میں صحابیہ. صحابیہ کا مطلب وہ مومنہ مسلمہ ایک مسلم خاتون. تو سب سے پہلے میڈیکل کا آغاز اسلام میں، شریعت میں، مدینہ میں، حجاز میں جو کیا ہے اور جنہوں نے شروع کیا ہے وہ ہے ایک مسلم خاتون، ان کا نام ہے حضرت رفیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہماری قوم کی بچیاں اس میدان میں خدمت خلق کے ذریعے سے کام کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، ان کے صحت المسلم سے بحال رکھے اور سماج کو صحت مند اور تندرست بنائے. اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کے سرپرست الحاج سید شمشاد راضی صاحب کو کریں. مشکور ہوں کہ شاہی امام صاحب نے اپنا قیمتی وقت نکالا، بنائی صاحب نے قیمتی وقت نکالا، شمیم صاحب نے نکالا، اور خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو اس بات کا ہم کو موقع دیا کہ آپ کے پاس ہم آپ کے مخاطب کریں. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، کیونکہ ہم جو جس طریقے سے مریضوں کی خدمت کرتے ہیں یہ جو ہے اس کا بھی شمار عبادتوں میں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے آپ کے اپنے دواخانے کا نام بھی روشن کریں گے. آپ کے اپنے ڈاکٹر صاحب کی سرپرستی میں جو کام ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. آپ یہ ذرا یاد رکھ لیجئے، جن ڈاکٹر کی سرپرستی میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کے کام کی وجہ سے دواخانے کا نام ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا نام ہوگا، اور اس کے ساتھ آپ کا بھی نام ہوگا. تو بہرحال میری آپ تمام نوجوان لڑکیوں سے، نوجوانوں سے، یا جتنے میڈیکل ٹریننگ کے لیے آئے ہیں، میں ان سے اس بات کا جو ہے التجا کرنا چاہوں گا، اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ لوگ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں، یہاں سے ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد اور ملت اور قوم کی خدمت کریں گے. ایک بات ہم کو ہمیشہ ذہن نشین کرنا ہے، علماء بورڈ کا بھی مقصد یہی ہے کہ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی کے بعد باقی سب قوم اقوام ہیں. تو ہم کو یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ملک اور قوم کی ترقی کے لیے اگر ہم کو کام کرنا ہے تو ہندو، مسلم، سکھ بعد میں، سب سے پہلے ہم ہندوستانی ہیں. بھارت کے لیے، بھارت کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے. میں خاص طور سے ایک مرتبہ پھر آپ کا جو ہے تعارف کرانا چاہوں گا. یہ شاہی امام مولانا نیاز احمد خازمی صاحب نئی دلی سے تشریف لائے ہیں. علامہ بنائی حسینی صاحب یہ جو ہے آپ بامبے سے تشریف لائے ہیں. آپ شمیم اختر ندوی صاحب آپ بھی بمبے سے، آپ بھی مولانا ہیں. تو یہ تمام لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے.
کیونکہ ان تمام کا مقصد یہ ہے کہ آل انڈیا علماء بورڈ کا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو ساتھ لیتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہم اس بات کا ثبوت دیں گے کہ ہم نیشنل انٹیگریٹی کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی قیدی آنے والا نہیں ہے. ہمارے ذہن میں ایک ہی بات رہیں گے کہ ہم بھارت میں رہنے والے ہیں اور بھارت کی ترقی کے لیے ہم کام کریں گے. اب میں علی جناب استاد محترم علی جناب شیخ حسام الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کو ہم کو مخاطب کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے علماء بورڈ کو شہر حیدرآباد میں یہاں پر آ کے ہم سب کو مخاطب فرما ہونے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں جو شاہ مسجد کے امام صاحب ندوی صاحب اور باری صاحب اور شمیم صاحب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس آرگنائزیشنز میں آ کے ہم لوگوں کو ایک ہمت افزائی دلائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ شہر حیدرآباد میں ایسے مختلف قسم میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ لاک ڈاؤن اور پینڈیمک میں جو مریضوں کو جو ٹچ نہیں کرتے تھے ہم لوگ یہاں پر مریضوں کو ٹچ کر کے ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ دے کے ان کو آکسیجن دے کے یہاں پر ہم ایک بہت بڑا کام کیا ہے. شہر حیدرآباد میں اگر 24/7 اگر ہاسپٹل تھا تو وہ ایک آکسیجن ہاسپٹل تھا. تو ہم یہ خدمت انجام دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خدمت لیا ہے. ہم اپنے آپ کو فخر محسوس نہیں کر رہے ہیں. اور آج کے دن بھی ایک ہم لوگ میڈیکل کیمپ رکھے ہیں جو صرف 10,000 روپے میں نارمل ڈلیوری کرتے ہیں اور 20,000 میں سرجری کی ڈلیوری کرتے ہیں. یہاں پہ ہمارے ڈاکٹر سرجن ڈاکٹر نصرت فریض ہیں جو یہاں پر ہمارے پاس 24/7 آلویز آن کالز پہ رہتے ہیں اور کبھی بھی سرجریز رہے تو آپ کے یہاں پر خدمت رہتے ہیں. ڈاکٹر مقبول صاحب یہاں پہ ہیں جو ایک دکن میڈیکل کالج اور مختلف کارپوریٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹرز ہیں. وہ آپ یہاں پہ ہمارے لیے ENT کے سرجریز یہاں پہ کرنے کے لیے ڈاکٹر مقبول صاحب ہیں یہاں پر موجود ہیں. یہاں کے مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر عرفان یہاں پر موجود ہیں جو اس آرگنائزیشنز کو لے کے چل رہے ہیں. اور اسی طریقے سے گائنیکالوجسٹ ہیں ڈاکٹر ملیم بلکہ ہیں انہوں یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں 24/7. کبھی بھی ہو گینک کے کیسز رہے تو یہاں پر ڈاکٹر مریم بلکہ ہیں اور ڈاکٹر سرلا بلکہ یہاں پر موجود ہیں اور ڈاکٹر نشاد میڈم بلکہ یہاں پر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر وقت کنسلٹنٹس یہاں پہ ڈاکٹرز جس طریقے سے جو بھی پیشنٹس آتے ہیں ہم وہ ڈاکٹرز کو کال کر لے کے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کو کال کر لے کے یہاں پر جو بھی ہم لوگوں کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہاں پہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ENT ہے, اسکن ہے, ڈرماٹولوجسٹ ہے, فارماسسٹ ہے اور آپریشن تھیٹر ہے, لیبر رومس ہے, فزیوتھراپی ہے, لیبورٹریز ہے. سر ایک چھوٹے سر کے یونٹ میں ہم لوگ میں ہمارے صاحب سے آپ کو غازی اسلام صاحب سے وہ 20 بیڈڈ اسکیمز کا جو اسکیم تھی سر جو وہاں پہ کیا بولتے نا گورنمنٹ اسکیمز تھی وہ پروجیکٹ دلاتے بلکہ ہمارے غازی الاسلام کو میں 1-2 مرتبہ فائل بھی دیا تھا اس محض سے کہ کیا بولتے گورنمنٹس کے اسکیمز کا ایک پروجیکٹ یہاں پہ لانچ ہو. بلکہ یہ ہم لوگوں کے پیرامیڈیکل کے پورے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم لوگ اس آرگنائزیشنز میں کل جب وہاں پر آپ کالج پہ آئیں گے یہ لیب ٹیکنیشین, نرسنگ, فزیوتھراپی, آپریشن تھیٹر ٹیکنیشینس, ڈائلسس ٹیکنیشین, اینستھیسیا ٹیکنیشین یہ کورسز ہمارے کالج میں ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ ینگ یوتھ جو بچیاں ہیں ان لوگوں کو بے روزگار رہتے ہیں ان لوگ CEC MPC نہیں کر کے میڈیکل اینڈ پروفیشنل کورسز کرانا بلکہ ہم لوگوں کا مقصد ہے تاکہ ان لوگ یہاں سے ٹریننگ حاصل کر لی کے بعد میں گورنمنٹ ٹریننگ تلنگانہ بورڈ سے گورنمنٹ پیرامیڈیکل بورڈ ہے تلنگانہ کا اور ووکیشنل بھی ایک بورڈ ہے گورنمنٹ کا وہ 2 ایئرس کی ان لوگوں کی گورنمنٹ ٹریننگ ہوتی ہے اس کا پرمیشنز وہ لائسنس ہیں وہ 2 ایئرس ٹریننگ کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو ہم لوگ 100% جابس دلاتے ہیں. یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ یہاں پر بچے جہاں ٹریننگ کرتے ہیں صرف ناٹ اونلی فار حیدرآباد ابراڈ مڈل ایسٹ وغیرہ میں جا کے ان لوگ بھی کام کرتے ہیں. ہمارے انسٹیٹیوشن سے یہ اعزاز ہے کہ ہم کیا ہے بولے تو نا ورلڈ کے ہر کونے میں گلیکسی کے بچے آپ لوگوں کو دکھائی دیں گے. کہاں سے بولے تو یہ گلیکسی کالج سے بچے کہیں US, کینیڈا, آسٹریلیا, مڈل ایسٹ کے ہر کونے میں
بچے بچیاں کیا ہیں ایسے پروفیشنل کورسز سیکھ کے ان لوگ اپنے فیملیز کو اپنے کنٹری کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں. اور ہم یہ 3 دن ایک فری میڈیکل کیمپ یہاں پہ رکھا ان لوگوں کے لیے. جو بھی کنسلٹنسی ہے وہ فری آف کاسٹ میں کیا ہم لوگ آ کے مہینے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم لوگ فری میڈیکل کیمپس کرتے ہیں. اس میں لاٹ آف کیا ہے پیشنٹس کو بینیفٹ ملتا ہے. جو پیشنٹس کو کیا ہے جو بگننگ کیا بیماری ہے پھر وہ پیشنٹ جا کے لا علاج ہو جاتا ہے تو ویسے پیشنٹس کو ہم لوگ فری میڈیکل کیمپ رکھ کے ڈائگنوز کر کے ان کو صحیح طریقے سے ریسرچ کر کے یہ کام کو ہم ڈائگنوز کر کے ان لوگوں کو ان کی بیماری فائنڈ آؤٹ کر کے ان کو بگننگ میں ان لوگوں کو ہم لوگ صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. ایسے لاٹ آف سلم ایریاز رورل ایریا ایسا اولڈ سٹی کا کوئی اسکولس نہیں ہے جو ہم نہیں وہاں پر جا کے ہماری ٹیم ہماری آرگنائزیشنس کی طرف سے کبھی بھی میڈیکل کیمپ نہیں کیا بلکہ نہیں ہے. ایسے لاٹ آف ہم لوگ میڈیکل کیمپس کیے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک شہر حیدرآباد میں کوئی بھی بے روزگار نہ رہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہر ایک جنے پروفیشنل طریقے سے آگے بڑھے. اور یہ جو بچیاں پیرامیڈیکل کے خاص طور پہ خواتین کے لیے خالی ان لوگوں کو چولہا ہنڈی تک محدود نہیں رکھنا بلکہ ان لوگوں کو ایسے پروفیشنل کورسز سکھا کے ان لوگوں کو ارننگ حاصل کرے اپنے گھر کو اپنے فائنینشیلی سپورٹ کیا ڈیولپمنٹ کرنا بلکہ ہم لوگ کے پروگرام سے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 25 سال سے اس آرگنائزیشن سے ڈیولپمنٹ ہے سر. اس کی سلور جوبلی ہم لوگ منگنا لیے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور مزید کیا اس کو اور پروفیشنل جیسا کہ BUMS ہے BAMS ہے BHMS جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہماری ایک 2 ایکڑ لینڈ ہے سر وہ وہاں پہ ہم لوگ کیا یہ لانچنگ کو کورسز کرنا چاہ رہے ہیں. BUMS BAMS BHMS یہ جو بچیاں ہیں یہ آج انٹرمیڈیٹ کے لیول پہ کام کر رہے ہیں لوگ کل کے دن گریجویشنس لیول پہ بیچلر ڈگریز وہ بھی میڈیکل کے پروفیشنلس ان لوگوں کا بننا بلکہ ہم لوگ کا مین مقصد ہے. تو ہمارے یہ جو آرگنائزیشنس ہے سر یہ آرگنائزیشنس جو کرفیو میں یہ لاک ڈاؤنوں میں پینڈیمک میں جو ہم اپنے آپ کو اپنے ڈاکٹرز کو اپنے پیرامیڈیکل اسٹافس کی ٹیم کو پولیس کی ڈپارٹمنٹ سے سپورٹ لے کے آنے جانے کے لیے کیا پولیس بھی ہم لوگوں کی سپورٹ کرتی ہے اس مینجمنٹس کی سپورٹ کرتی ہے. اور لاٹ آف کیا ورک ہم لوگ سوشل ایکٹیویٹیز ہم لوگ پیسے کمانا کم مگر خرچہ کرنا زیادہ ہم لوگوں کی ریسپانسبلٹیز ہم لوگ یہاں پہ لیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک عوام الناس کی خدمت کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کے مطابق ہم لوگوں کو چھوڑ کے گئے ہیں اس دین کے اوپر ہم کام کریں. صرف دین اور اسلام کے اوپر کام کرنا نہیں ہے یہ سوشل ایکٹیویٹیز کرنا عوام الناس کے لیے بھی کام کرنا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی زیادہ پسند ہے. میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لیتے ہوئے میں آپ لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں جو آپ لوگ دلی سے یہاں پر آئیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ اردو مسکن میں پروگرام ہے. آپ خواتین کو یہاں کے تمام اسٹاف اور مینجمنٹس کو وہاں پہ اردو مسکن میں 11 بجے سے آپ کو عرفان سر آپ کو انفارمیشن دے دیے ہوں گے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ کل اردو مسکن میں گرلس کو پورے وہاں پہ آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کل 10 بجے سے 3 بجے تک وہاں پہ پروگرام ہے. میں عالی جناب ڈاکٹر نصرت فریض جو دکن میڈیکل کالج کے HOD ہے پروفیسر ہے ان سے میں مخاطب فرماؤں گا کہ آپ بہت شکر گزار ہوں جو یہ ہاسپٹل میں جو فری میڈیکل کیمپ جس میں میڈیکل سرجیکل گائنیکالوجیکل ENT ڈینٹل کا منعقد کیا گیا ہے. یہ مصعب صاحب جو ٹریننگ دے رہے ہیں 11 انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ میں ایک میڈیکل کالج سے ساتھ ہوں. ان کو معلوم ہے کہ یہ ینگر جنریشن فیوچر ہے بہت اچھی چیز ہے جو آج ان لوگ انٹرمیڈیٹ میں اس کے بعد میں نرسنگ میں ہے BSc نرسنگ ریڈیشن تھراپی میڈیکل ڈینٹل ٹیکنیکل جو سیکھ رہے ہیں جو یہاں سے لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں یہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے. آگے چل کے ان کے فیملیز اچھے ہو جانے والے انشاءاللہ. بہت اچھا کام ہے جو ٹیکنیکل کام کر رہے ہیں. اور کووڈ میں لوگ جو محنت کرے ہوئے ہیں کئی پیشنٹس کو جو آکسیجن دیے جو ٹریٹمنٹ دیے آکسیجن گروپ آف ہاسپٹل میں. اور ہمیشہ جب کبھی میں حسین صاحب کو فون کرتا تھا تو بولتے بالکل بھی تھی بہت ہی اچھے پیسے بنانے کا منصب ہے نہیں
हमेशा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और हर लोग को यहाँ पर जब कभी पेशेंट आते हैं सर्जरी के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हॉस्पिटल में आके आप लोग सब साथ दिए और ख़ास तौर पर हिसाब साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होना पड़ा, ख़ास तौर पे कान नाक हलक के बीमारियों के सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का जो कोविड पैंडमिक सारी दुनिया में जो फैला हुआ है, इसके बहुत ही हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, जैसे नाक में ज़ुकाम होना या खांसी होना या बुखार आ जाना। ये एक वायरल प्रॉब्लम है जो साफ़ सफाई का अगर अहतमाम कर लें तो इससे बचाव मुमकिन है। प्लस हर आदमी अपने दूसरे आदमी से जो मुतासिर है उससे कम 6 फीट के डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग। अगर कम से कम 3 फीट से भी अगर आप उनसे दूरी अख्तियार करें हर आदमी से जिस पर शक किया जा रहा है, और मास्क के इस्तेमाल से ये कोविड से बचाव मुमकिन है। हाथों की सफाई और 3 फीट की कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग फासला अगर हम मेंटेन कर सकें तो, और जब कभी भी किसी भी काम से हम फारिग होते हैं, जैसे तहारत है या कोई और चीज़ है, उसके बाद हाथों का धोना ज़रूरी है। खाना खाने से पहले और खाने के बाद भी ये हमारी सुन्नतों में भी शामिल है। अगर हाथ की सफाई का इंतज़ाम रहा, फासला मेंटेन किए और घर और अपने अतराफ़ में सफाई का इंतज़ाम रखें। हर घर और हर गली में जितना हो सकते उतना लोगों को समझाएं कि भाई साफ़ सुथरा रहें और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करें, और अपनी घर को और अपने इलाके को जितना हम साफ़ सुथरा रखेंगे उतने हम महफूज रहेंगे। आखिरी 2-3 बातें मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो तग़ज़िया एक ज़माने में ऐसा था कि लोग खाने के लिए तरसते थे कि खाने का इस्तेमाल हमारे पास लोगों में भूखा है, फाहाकशी है और समझो बेरोज़गारी है, ऐसे चीज़ें थे। अब आज के ज़माने में बेरोज़गारी जो भी है वो तादाद ऑफिशियली और क़ौमी सतह पर सबको मालूम है, लेकिन जो तग़ज़िया जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का इस्तेमाल, ख़ास तौर पर हमारी बिरयानियाँ, इस दावतों को जितना सिंप्लीफाई करें उतना फ़ायदा है। मोटापे को जितना कंट्रोल करें उतना फ़ायदा है। और अगर ये 3 बीमारियां भी जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कर रहे हैं, अगर हम मोटापे से बचें, शक्कर के यानी डायबिटीज़ से अगर बचाव हो, हम सब के महबूब व मुकर्रम ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना नियाज़ अहमद कासमी साहब मंतज़िल आली, जनरल सेक्रेटरी अल्लामा बुनई वाइम हसन हसनी हफ़िज़हुल्लाह, और जिनकी दावत पे हम यहाँ हाज़िर हुए हैं शेख हुसामुद्दीन साहब क़िबला, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनाब अलहाज शमशाद कादरी साहब, भाई अब्दुल लतीफ़ साहब मंतज़िल आली, डॉक्टर नुसरत साहब और ख़वातीन व हज़रात और यहाँ के कारकुनान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान व करम है कि अल्लाह ने हम सबों को खिदमत खल्क़ के मैदान से वाबस्ता फरमाया है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह फरमाते हैं, मन नफ़स कुर्बतन अन कौमिन नफ़सल्लाहु कुर्बतन अन्हु यौमल क़ियामा। अल्लाह ताला किसी मुसीबत ज़दा की अगर कोई तकलीफ़ कोई दूर करता है तो अल्लाह ताला रोज़ महशर उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाएगा। हम लोगों को अल्लाह ने और आप हज़रात को अल्लाह ने जिस पेशे से वाबस्ता किया है, उमूमन यहाँ परेशान हाल लोग ही आते हैं, तड़पता हुआ, रोता हुआ, आहुज़ारी करता हुआ, अल्लाह को पुकारता हुआ, अपने दर्द को दूर करने के लिए आपसे सवाल करता हुआ आता है। ऐसे मौके पर मोहब्बतों के साथ, शफ़क़तों के साथ, उनके मर्ज़ की रियायतों के साथ अगर आप खिदमत की नीयत से हाथ बढ़ाते हैं
اور ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے آپ آگے بڑھتے ہیں تو یقیناً اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا فرمائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا مَرِضْتَ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو وہی اللہ تمہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ عرش سے اتر کر فرش پر شفا دینے نہیں آتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے شفا کا۔ گویا آپ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ جو کام چاہے وہ کام اللہ آپ سے لے لے تو گویا آپ اللہ کے چنندہ منتخب بندوں میں سے ہیں۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ سبوں کو، حسام الدین صاحب، خدمت خلق کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس، دنیا میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ نفع بخش ہو۔ تو اللہ نے ہم سب کو نفع رسانی کے لیے یہاں بھیجا ہے، اور نفع رسانی کا ہم سب الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بڑے باوقار عالم دین گزرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر باشعور اور پڑھا لکھا انسان انہیں جانتا ہے، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ساری دنیا کے علماء کی موجودگی میں کعبے کی چابی دی گئی تھی، اور یہ امتیاز دیا گیا تھا کہ آپ کلید بردار ہیں، اور اس دن ہندوستان کے ایک ایک مسلمان کا سر فخر سے اونچا ہو گیا تھا۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، اور بڑے درد کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرد اگر پڑھتا ہے تو ایک فرد پڑھتا ہے، اور اگر ایک خاتون پڑھتی ہے تو ایک خاندان پڑھتا ہے۔ یہ بڑی مسرت مجھے ہو رہی ہے کہ حیدرآباد کی سرزمین پر آنے کے بعد میں اس ہاسپیٹل میں خواتین اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد کو یہاں دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے دل کی گہرائیوں سے ایک عجیب مسرت نکل رہی ہے کہ اللہ نے ان بچیوں کو اس اچھے سے فیلڈ میں منتخب فرمایا۔ مولانا بہت درد سے کہتے تھے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا۔ مولانا فرماتے تھے اسماء میں دنیا کے سارے علوم ہیں، صرف دینی علوم نہیں ہے، سائنس بھی ہے، طب بھی ہے، جغرافیہ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، سارے علوم اس میں شامل ہیں۔ تو یہ جو ہم لوگ طب کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے واسطے سے جو خدمت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ وہی علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ تو اس علم کو ہم نے حاصل کیا ہے، خدمت کی نیت سے کریں۔ ایک جو اس وقت کا درد ہے وہ ذکر کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، چونکہ میری فیملی بھی اسی پیشے سے بلونگ کرتی ہے، کہ آج اگر خدمت کا جذبہ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو اس میدان کو بھی لوگ صرف پیسہ وصول کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے اخبار میں رپورٹ آ رہی ہے کہ سرجن نے آپریشن کیا اور اس نے قینچی اور چھوٹے اوزار کو پیٹ میں ہی چھوڑ دیا۔ بسا اوقات تکلیف بڑھی تو پتہ چلا کہ اوزار جو ہے اس کے جسم کے اندر ہی چھوڑ دیے گئے۔ ابھی جو کورونا کی وبا گزری، اس میں انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کی گئی۔ یہ اسمگلنگ کرنے والے کون تھے؟ وہ ڈاکٹر ہی تھے، جن کو اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی خشیت نہیں۔ تو آپ کو اللہ نے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور اللہ کی رضا اور اس کی رضا کی تلاش کو لے کے اگر کام کریں گے انشاءاللہ تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، یہاں بھی نیک نامی ملے گی، اور انشاءاللہ آخرت میں تو شاہ کلید ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح نیتوں کے ساتھ خدمت خلق کی اس کام کو کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک بار پھر ہم شکر گزار ہیں شیخ حسام الدین صاحب اور جناب الحاج شمشاد قادری صاحب اور اس ہاسپٹل کے جتنے ڈاکٹرز، نرس اور جتنے بھی بچے بچیاں ہیں کہ آپ حضرات کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا اور مجھے یہ موقع دیا کہ آپ سے مخاطب کام ہے کہ آج جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اسلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اطلب العلم ولو بالسین، آپ نے کہا کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں چین میں کون سا علم تھا؟ مذہبی علم نہیں تھا، یہی علم تھے کہ جن کے ذریعے سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جیسا کہ ہمارے ساتھی نے کہا خیر الناس من ينفع الناس، بہتر آدمی وہی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ آج ہمارے جو مدارس ہیں
ان کے اندر حفاظ علماء پیدا ہو رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہمیں حفاظ اور علماء کے ساتھ میں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، وکیلوں کی ضرورت ہے اور انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیم ہونی چاہیے جو ہماری قوم کے اور ملت کے اور ملک کے کام آئے۔ شیخ حسام الدین صاحب کا ایک کارنامہ دیکھ کر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سر سید احمد ثانی یا حکیم عبدالحمید ثانی کا خطاب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ حکیم عبدالحمید ثانی جنہوں نے ہمدرد قائم کیا اور بہت سے ادارے قائم کیے انہوں نے، اسی طرح شیخ صاحب نے بھی یہ ادارے قائم کر کے لوگوں کو فائدے کے لیے اور بہت معمولی واجبی قیمت لے کر لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، علاج معالجے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور مزید ہم دعا کریں گے کہ آپ کی عمر میں صحت عطا فرمائے اور آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ سے لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہو اور مزید ان اداروں کے اندر ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ دلہی سے مسجد شاہی کے امام صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کا اور تمام دوسرے بھی گیسٹ ڈاکٹر نصرت فریض صاحب اور ڈاکٹر مقبول صاحب، وہ لوگ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو یہاں پر ٹائم نکال کر آئے اور آپ لوگ کو یہاں پہ سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اینڈ آپ لوگ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نیکسٹ جب بھی کیمپ یہاں پر رکھیں گے تو آپ لوگ آئیے، اس میں پارٹیسپیٹ کریے اور یہ سرٹیفکیٹس لیے۔ آپ کو جو سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے وہ DMHO ڈسٹرکٹ میڈیکل ہیلتھ آفیسر کے طرف سے سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے جو آپ کو معنی رکھتا ہے، جو آپ کو بعد میں کام میں آتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔